اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے بہت سے جوڑے بنائے اور پھر ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا، یعنی انسان کو جوڑا بنا کر پیدا فرمایا اور ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر بھی اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم تم کیوں اداس رہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ علیم ہیں، آپ خبیر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی پھنسی پیدا فرما دی اور پھر وہ ایک بڑے پھوڑے کی شکل بن گئی۔ روایت میں ہے کہ وہ پھوڑا کافی بڑا ہو گیا اور پھر ایک دن وہ پھوٹا تو اس کے اندر سے حضرت حوا علیہ السلام نکل کر باہر آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر آدم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور ان سے بات کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم ابھی تم ان کو ہاتھ مت لگانا، اگرچہ یہ تمہاری بیوی ہیں اور ہم نے تمہارے ہی لیے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن پہلے ہمارے آخری نبی پر 10 مرتبہ درود بھیجو اور سن لو، جو درود تم پڑھو گے وہی اس کا مہر ہوگا، اور پھر اس کے بعد حوا علیہ السلام کے ساتھ تمہارا رہنا جائز ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل میں اس لیے جوڑا بنایا تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک دوسرے کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کے قالب سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، اس لیے عورت کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اسی حالت میں فائدہ اٹھا لو۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق ہی برتاؤ کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان میں اور حضرت عائشہ میں کچھ انبن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سنتے رہے، دونوں میں سے کسی کی بھی طرفداری نہیں کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں زینب تو ہماری پھوپھی کی بیٹی ہے، کتنی ہوشیار ہے، اور کبھی فرماتے کہ دیکھو عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، کتنی عقل مند ہے۔ آپ تفریح بھی لیتے اور بات بھی سنتے جاتے۔ دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نہیں فرمائی، بلکہ اخیر میں فرمایا کہ بس اب دونوں کے دلوں کی بھڑاس نکل گئی، خاموش ہو جاؤ۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا خاص خیال رکھا ہے، فرمایا عورتوں کو تکلیف نہ دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سودا کے پاس ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک دوسری زوجہ محترمہ سالن لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ باری باری ایک ایک بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ انہوں نے حضرت سودا کے گال پر سالن لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا تم بھی ان کے گال پر لگا دو، آج ہمارے یہاں ایسا اگر ہو جائے تو جھگڑے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمیٹنے والے تھے، بڑھانے والے نہیں تھے، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی سالن لگا دو، برابر ہو گیا معاملہ، جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی عجیب و غریب حکمت اور تدبیر کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، حضرت صفیہ حی اخطب کی بیٹی ہیں، اور حی اخطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن اور اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن جب لڑائی ہوئی مسلمانوں سے تو حی اخطب اور اس کے قبیلے کو شکست ہوئی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب شکست ہوتی تھی فاتح قوم مفتوح کی عورتوں کو باندی بنا لیتے تھے اور مردوں اور بچوں کو غلام۔ تو اس مال غنیمت میں حضرت صفیہ ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یہ سردار کی بیٹی ہے،
اس لیے سردار ہی کے پاس رہے تو زیادہ اچھا ہے، اور درخواست کی یا رسول اللہ یہ میرے حصے میں آئی ہیں لیکن میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور ان سے نکاح فرما لیا۔